بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو آج میں آپ کے لیے کڑی بنانے کا طریقہ لائی ہوں۔ کڑی بنانے کے لیے جو جو چیزیں مجھے چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے لی ہے دہی 1 کلو، میں زیادہ مقدار میں بنا رہی ہوں۔ 1 کلو دہی ہے اور 1 پاؤ بیسن، اور میں نے اس کے اندر بیسن کو اچھی طرح پھینٹ لیا۔ باقی یہ سارے مسالہ جات ہیں، یہ میں ساتھ ساتھ جب برتن کے اندر اس کو فرائی کروں گی، ان کو بھونوں گی، تو میں آپ کو ان کی مقدار بتاتی جاؤں گی۔ 1 کلو دہی ہے اور 1 پاؤ بیسن ہے، اور اسے میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا۔ بیسن کو آپ نے چھان لینا ہے اچھی طرح سے۔ تو اگلا ہمارا اسٹیپ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بہت ابھی بتاتی ہوں۔ کڑی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آئل لیا ہے، آپ گھی بھی لے سکتی ہیں۔ میں 1 کپ آئل لیا ہے اور یہ گرم ہو رہا ہے۔ اس میں میں ڈالوں گی اپنا مسالہ جات جو میں نے آپ کو بھی ویڈیو میں دکھایا ہے۔ 2 کڑی پتے ہیں، یہ 1 کلو دہی کی ریسپی ہے، اور 2 بادیان کے پھول ہیں، اور یہ کھڑا مسالہ ہی اس میں میں ڈالوں گی۔ 2 موٹی الائچی ہیں، بڑی الائچی جو اسے کہتے ہیں، 8 سے 10 لونگ ہیں، اور زیرہ ہے، 1 بڑے کھانے کا چمچ زیرہ ہے، اور ½ کھانے کا چمچ اجوائن ہے۔ یہ آپ نے ثابت ہی مسالے ڈالنے ہیں جیسے میں ڈال رہی ہوں، بالکل اسی طرح ڈالنے ہیں، اور ان کو 1 منٹ تک آپ نے لو فلیم پر بھون لینا ہے۔ جب ان کی خوشبو آنے لگے تو اس کے بعد ہم باقی کے اپنی چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے۔ مسالہ ہمارا ہو چکا ہے، تو اب میں اس میں ڈالوں گی اپنا پیاز۔ میں نے 1 میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اور اسے کٹ کر لیا ہے۔ بالکل باریک کٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے عام ہانڈیوں میں ڈالتے ہیں ویسے ہی ڈالیے گا۔ تو پیاز کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو ذرا بھونیں گے، اس کے بعد باقی کے ہم چیزیں اس میں ڈالیں گے۔ جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوگا، اس کے بعد ہم ڈالیں گے اپنا لہسن ادرک کا پیسٹ۔ جی ہاں، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے۔ اس کو ہم نے لہسن ادرک کو کوٹ لیا ہے، جہاں ہمارا کلر چینج ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے۔ تو اب اگلے اسٹیپ یہی ہے کہ ہم لہسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ڈالیں گے۔ لہسن میں نے لیا ہے 8 سے 10 جوے لہسن کے لیے ہیں۔ ادرک کا 1 سے 1.5 انچ ٹکڑا لیا ہے میں نے ادرک کا، اور اسے کوٹ لیا ہے۔ ہم اس کا مسالہ جتنی اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے، یہ اتنی ہی اچھی خوشبو دے گی ہماری کڑی۔ تو یہاں ہمارے سارا مسالہ بھون چکا ہے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی پانی، ½ گلاس میں نے پانی ڈالا ہے۔ تو پانی اس لیے ڈالے کہ اب میں اپنے اس میں مرچ مسالہ جو ہے وہ ڈالوں گی۔ پانی نہ ڈالیں تو جو مرچیں ہیں وہ آنکھوں میں لگتی ہیں۔ تو یہاں میں ڈالوں گی 1 کلو دہی میں 1.5 کھانے کا چمچ بڑا میں ڈالوں گی سرخ مرچ۔ یہ 1 کلو دہی کی ریسپی ہے، اور اس میں 1 بڑے کھانے کا چمچ میں ہلدی پاؤڈر ڈالوں گی، اور اس میں ڈالوں گی نمک میں اس میں ڈالوں گی 2 بڑے کھانے کا چمچ، یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، کیونکہ زیادہ ہو جائے تو وہ تو ہم نکال نہیں سکتے، لیکن اگر کم ہو تو ہم ڈال سکتے ہیں، اس لیے احتیاط سے ڈالیے گا۔ 1 کلو دہی ہے۔ دہی کو میں نے 2 دن پہلے رکھا ہوا تھا فریج میں، تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے۔ اگر آپ نے کڑی بنانی ہے 2 دن پہلے کڑی جو دہی ہے رکھیے گا، یا چاٹی کی جو ہوتی ہے لسی، اس سے کڑی بنائیے گا، اس سے بہت اچھی کڑی بنتی ہے۔ اور ہم 10 منٹ تک اپنا مسالے کو بھون لیں گے۔ یہاں ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ جیسے ہی ایسے آئل چھوڑنے شروع ہو جائے تو اس کی بنائی آپ سمجھیں کہ یہ اچھی طرح بھون چکا ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا دہی والا پانی، بیسن اور دہی کا جو پانی ہے جو گھول بنایا ہوا ہے میں نے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح پھینٹنا ہے۔ اس کو اچھی طرح پھینٹنے کے بعد ہی اس کے اندر ڈالنا ہے، اس کے اندر گٹھلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں میں پانی ڈالوں گی 4 سے 5 لیٹر۔ جی 4 سے 5 لیٹر ہم پانی ڈالیں گے، اور اس کو ہلکی آنچ پر، پہلے اسے میں 10 منٹ فل آنچ پر رکھوں گی، اس کے بعد میں اس کی جو آگ ہے وہ لو فلیم پر کر دوں گی، بالکل لو کر دیں گے آگ جو ہم، کیونکہ اس کو جتنی ہلکی آنچ پر ہم پکائیں گے یہ اتنی ہی اچھی پکے گی۔ تو درمیان میں ہم اس کو کھول کر چمچ سے ہلاتے جائیں گے، اور اپنے اگلے اسٹیپ بھی جو ساتھ ساتھ ہم نے کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ اب میں اس کو 10 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کہ 10 منٹ کے لیے دم کر رکھ دوں گی۔ سارا بند نہیں کرنا، ورنہ بوائل آتے ہی یہ گرنے لگے گا، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے۔ یہاں دیکھیں ہماری کڑی ½ سے زیادہ، آدھے سے زیادہ پک چکی ہے۔ میں نے آپ کو دکھانی ہے، اپنا
20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और 25 मिनट और लगेंगे और ये रेडी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पकौड़ों का सामान भी रेडी कर चुकी हूँ, हर चीज़ की कटिंग कर चुकी हूँ मैं। ये देखें, यहाँ प्याज, पालक, आलू, हर चीज़ की मैंने कटिंग करके रख ली है। और इसको अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैंने कितनी मिकदार में लिया है, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो इसलिए मैं ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। आप अपने फैमिली के हिसाब से बनाइएगा, जितनी आपकी फैमिली है। मैं आपको 1 किलो कड़ी का रेसिपी दे रही हूँ। और प्याज मैंने 3 बड़े प्याज डाले हैं। इसमें प्याज जितना ज़्यादा होगा उतना ही मज़ा आएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ टैटो का पकौड़े बनाते हैं, मैं इसमें प्याज और पालक डाल के, पालक 1 किलो ली है और इसे बारीक चॉप कर लिया मैंने, अच्छी तरह धोकर वॉश करके मैंने इसमें डाल लिया है। यहाँ मैं लूँगी अनारदाना और खुश्क धनिया, 3 बड़े बड़े खाने के चम्मच मैंने लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से कूट लिया है। और सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी दरदर कर लिया मैंने, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने। इससे हमारे पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे। यकीन माने, आप मेरे रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी बरसात है, बरसात के मौसम है और इसमें कड़ी और पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े खाने के चम्मच 2 मैं सुरख मिर्च के डालूँगी इसमें, और हल्दी पाउडर भी 1.5 बड़े खाने का चम्मच डालूँगी इसके अंदर। और जो है हमारा नमक, वो 2 बड़े खाने का चम्मच डालूँगी। और मैं बाद में इसका टेस्ट कर लूँगी कि कम है या और डालने की ज़रूरत है, या ज़्यादा नहीं इंशाल्लाह होगा, इतने ही लेवल सही है। तो 2 बड़े खाने का चम्मच डाल लीजिएगा आप। तो यहाँ मैं अब डालूँगी बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया था और ये 3 पाव बेसन है जी, 3 पाव बेसन है। और मैं बताना भूल गई, गरम मसाले के 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने डाले हैं। गरम मसाला आप घर पर ही पीसिएगा, उससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और 3 पाव मैंने बेसन डाला है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और बेसन, अब मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी कौन सी शक्ल निकली। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें पानी होता है आलू में और पालक में। और ये देखें, ये काफ़ी हद तक हो गया। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी और ये खुद ब खुद अपने पानी में ही घुल मिल जाएगा। बेसन सही हो जाएगा, सही लेवल पे आ जाएगा। हमारी कड़ी हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कड़ी हो चुकी है हमारी रेडी। और मैं इसका अब दूसरा स्टेप जो हम तड़का लगाएंगे, यहाँ मैंने ले लिया 1 कप ऑयल। ऑयल में मैंने डाली हम सब साबुत सुरख मिर्च डाली है 6 से 7 अदद। और इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। और इसके साथ और क्या डालेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं ज़ीरा डालूँगी, जी हाँ, साबुत ज़ीरा डालेंगे इसमें। 1 बड़े खाने का चम्मच हम साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप मेरे तरीके से कड़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोग आपसे पूछेंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो यहाँ मैं ज़ीरे का कलर चेंज होते ही मैं इसको कड़ी में तड़का लगा दूँगी। तो हमारी कड़ी हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार। झटपट हो गई है, कोई टाइम नहीं लगता। फैमिली के हिसाब से ही टाइम लगता है। अगर आपकी फैमिली कम है तो आपको और कम टाइम लगेगा। तो ये जो मैं इसका तड़का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें लगाने लगी हूँ। और ये देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ये तड़का और कितनी प्यारी लुक आई है। तो इंशाल्लाह जी, जितनी इसकी शक्ल अच्छी लग रही है, इंशाल्लाह ये उससे कहीं ज़्यादा मज़े की बनी है। आप भी ट्राई कीजिए, आप भी बनाइए। बरसात का मौसम है, आगे सर्दियां हैं। इन मौसमों में कड़ी पकोड़े और रोल समोसे सब अच्छे लगते हैं और मैं उनकी डिशें भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैं अब ऑयल रख चुकी हूँ, अब बनाऊंगी मैं पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी पकोड़े का सामान। ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा, बहुत ही नरम सा हो गया। हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद अपने पानी में ही हल हो गया। बेसन उसके साथ आलू और पालक पानी में। तो यहाँ मैं एक एक करके डालूंगी, बहुत एहतियात से डालिएगा। ऑयल गर्म होता है, हाथ जलने का भी खतरा होता है। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसकी साइड चेंज करवा ली है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल, देखें कितने प्यारे सुनहरे सुनहरी लग रहे हैं। दिल करता है अभी से खा लें। आप देख सकते हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, मेरी फैमिलीज़ को,
میری کڑھی بہت پسند ہے، میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آیا۔ آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں اور گھر والوں کو کھلائیں۔ یہاں میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری کڑھی اور پکوڑے کیسے بنے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کڑھی پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں یہاں ایک ایک کر کے ڈپ کر رہی ہوں۔ کچھ لوگوں کو سیپریٹ پسند ہوتے ہیں، علیحدہ پکوڑے پسند ہوتے ہیں، علیحدہ کڑھی پسند ہوتی ہے، کچھ کو مکس ہوتے ہیں۔ میری فیملی کو مکس پسند ہے، تو اس لیے میں اس کے اندر رکھ رہی ہوں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو، بڑوں کو بنا کر دکھائیے، کھلائیے، انشاءاللہ ان کو بہت پسند آئے گی۔ تو یہ دیکھیں، ایک اور ہمارے ڈیلی فوڈ پر ہماری ایک اور ریسپی آ چکی ہے۔ آپ کے تعاون سے، آپ کی سپورٹ سے، میری پیاری بہنیں جنہیں نہیں آتی ریسپی، وہ میری ریسپی کو فالو کریں اور انہیں بنائیں۔ یاد رکھیے گا، جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، 2 دن کی دہی رکھیے گا، اور اگر لسی سے بنانا ہے تو چاٹی کی لسی لیجیے گا، اس سے آپ کا کڑھی بہت اچھی بنے گی اور بہت زیادہ مزے کی بنے گی انشاءاللہ۔ تو بہت ہی مزے کی لگنے والی ہے آپ کے گھر والوں کو۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں میں شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو آل پر سیٹ کر دیں، اس سے میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔